بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد ولید شبیر ہے اور میرے ساتھ ہیں صفی اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹریولرز آف پاکستان۔ اور ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے بہت ہی اسپیشل گیسٹ، جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، پولیٹیشین ہیں، لائر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ NA35 کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی ہیں ان کوہارٹ، جناب سید ماجد فلوق بخاری صاحب۔ پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہی سمجھ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کو، ترقی کو۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے پہلے اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہا ہوں پرائیویٹ آرگنائزیشن میں، وائس چانسلر رہا ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہا ہوں GPP کا، گورننس پالیسی ان پبلک پالیسی۔ اس وقت جو ہے وکالت سے منسلک ہوں، سماجت سے منسلک ہوں، سیاست سے منسلک ہوں۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں لوگ پارٹیز کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹکٹس کے پیچھے۔ آپ نے اس دور میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کیوں خود کے لیے چوز کیا کہ میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکشن میں کنٹیسٹ کروں گا؟ اس کے پیچھے موٹیویشنس کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں، پارٹیاں اس وقت جو ہے قبضہ مافیا کے قبضے میں، نرغے میں ہیں۔ تو اب اگر جو پوٹینشل ہم لوگوں میں تھا یا جو ہے الحمدللہ، اگر وہ ہم پارٹی کے اندر جو پالیٹکس ہے اسی میں یوز کریں گے تو خدمت کیا کریں گے؟ تو اس لیے میں نے پریفر کی تمام پارٹیز کا جائزہ لینے کے بعد انڈیپینڈنٹ۔ آپ کے منشور میں سر تعلیم پہ آپ نے زور دیا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ ہم کوہارٹ کو ایک ماڈل سٹی بنائیں گے فار دی ایجوکیشن۔ کوہارٹ میں ایجوکیشن کے ریلیٹڈ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ اس روڈ سے بازار تک جائیں گے تو آپ کو 20-30 اس سے زیادہ سکولز آپ کو مل جائیں گے۔ لوگ ادھر ایجوکیشن کو ایک بزنس کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس چیز کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں، بزنس میں تو سمجھتا ہوں نالج کیپٹل ہے۔ ہاں بے شک ایجوکیشن بزنس ہو، لیکن کوالٹی ایجوکیشن ہو۔ جب آپ کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، اگر آپ پھر اس سے چارج کریں گے تو نو وریز۔ لیکن کوہارٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ کوہارٹ میں اچھے اگر ادارے ہیں، ایجوکیشن تعلیمی ادارے ہیں، تو عام کوہارٹی کی اس تک رسائی نہیں ہے۔ تو کوہارٹ میں جو رائلٹی فنڈ ہے ہمارے پاس، جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان اچھے اداروں تک عام آدمی کی ایکسیس حاصل ہو۔ دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کا جو کریکولم ہے، اس کی جو اکیڈیمک ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہمارے بچوں کی کریٹیوٹی کو وہ ڈیولپ کرے۔ انسٹیڈ وہ کرتی کیا ہے کہ وہ کریمنگ، رٹا بازی اور یہ تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی جو پوٹینشیل ہے، جو ان کی کریٹیوٹی اور تخلیقی صلاحیتیں ہیں، وہ اس میں دب جاتی ہیں۔ تو لہٰذا میں نے فوکس کیا ایجوکیشن پہ اسی لیے، تاکہ ہم اس ٹریڈیشنل جو کنونشنل ٹائپ جو اپروچ ہے ایجوکیشن، اس کو ختم کر کے بچوں کو ہم پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف لائیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے جو ایجوکیشن آئیڈیاز ہیں ان کو کوہارٹ میں ہم امپلیمنٹ کریں، اور لوگوں کو سبسڈائزڈ ایجوکیشن دیں۔ جیسے صحت کارڈ تھا تو ہم ایجوکیشن کارڈ رکھیں گے انشاءاللہ، کہ جو بھی ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ ہے ان سب کو اس تک ایکسیس حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد لگ پتہ جائے گا کہ کون جو ہے اس جو اسپیس ایج ہے، جو کمپٹیشن کے دور ہے، اس میں ایکسل کرتا ہے۔ یہاں پہ جو کرپٹ ایلیمنٹس اور مافیا جو ہے، ان کا اگینسٹ آپ کیسے جو ہے نا کیسے ان کو فائٹ کریں گے، یا ان کے اگینسٹ آپ کیسے ورک کریں گے؟ اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن، دیٹس دا بیسٹ ریونج۔ آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے کرپشن کے خلاف تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے، وہ سرفیس ہو جاتے ہیں کرپٹ لوگ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا انڈسٹریلائزیشن کوہارٹ کی سطح پہ بات کروں، یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کا جو آپ کا ویژن ہے کہ کس ٹائپ کی انڈسٹریز لگنی چاہیے کہ جس سے کوہارٹ کی جو ہے نا انپلائمنٹ کا ریشو اس پہ تھوڑا بہت کنٹرول۔ اچھا، ایسا ہے کہ کوہارٹ میں ایک ویکیوم سا بنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ جابز نہیں کرتے تھے، نوکری نہیں کرتے تھے۔ پھر جب نوکریوں کی طرف انکلائنڈ ہوئی تو ان کے پاس نوکری نہیں ہوئی، اب نوکری نہیں ہے یہاں پہ، تو اب یہ ویکیوم سا بن گیا ہے۔ تو اس کے درمیان میں کیا چیز چاہیے تھی ہمیں؟ انڈسٹریز، تاکہ وہ سکلفل رہے۔ پہلے کوہارٹ میں بڑا سکل تھا، ہر چیز تھی۔ دیکھیں آپ اگر شوز دیکھیں، شوز مینوفیکچرنگ میں دیکھیں، ہم اس کو اگر ماڈرن زبان میں دیکھیں، پہلے ان کو لوگ موچی بولتے تھے، تو کوہارٹیوں نے چپل بنائی جس کو کھڑیاں کہتے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہوئی، اور اس کو کوہارٹی چپل کہتے ہیں۔ اس کا ڈیزائن ہی کوہارٹیوں نے ڈیزائن کیا تھا، اور وہ لاچی کا ہمارا ایک تحصیل ہے اس میں ڈیزائن ہوا تھا۔ لیکن اس میں یہ ایسے تھا کہ یہ کوہارٹ سے باہر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لوگ کوہارٹ سے ہی کھیڑیاں اور چپل بنواتے تھے۔ ہوا کیا کہ جب ایسی قیادت آئی ہمارے پاس
کہ وہی جو اسکلفل آدمی تھا وہ گیا اپنے قائدین کے پاس کہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے، جابس چاہیے، ہمیں گھر چلانے کے لیے، بریڈ اینڈ بٹر کے لیے ہمیں سورسز چاہیے. تو انہوں نے کیا کرا کہ وہ جو اسکلفل لوگ تھے ان کو چپڑاسی بھرتی کیا، تو کرسی پہ بیٹھ گئے. اب وہ سکلز ختم ہوتی گئی. جو فارمرز تھے ہمارے پاس، جو اچھے امرود اگاتے تھے، گاجر اگاتے تھے، یہاں پہ کوارڈ کی اچھی بھلی پروڈکٹس ہوتی تھیں ایگریکلچر. آپ دیکھیں ہمارا ایک یہاں پہ دیہات ہے ڈھوڈا شریف کے نام سے، جو آج سے 20 سال پہلے ڈیلی کے حساب سے 800 بوریاں بھنڈی نکلتا تھا مارکیٹ کو. لیکن ہوا کیا، اس فارمر کو ہم نے کمیٹی میں وہ چپڑاسی بھرتی کیا، ہم نے اس کو تباہ کرا. اب ایسا ہے کہ لاجیکل لیڈرشپ سامنے نہیں آ رہی. تو انڈسٹریل زون بنانے کا 1960s میں کوہاٹ میں پیاجو کمپنی کے جو لوگ تھے، ٹیم آئے، انہوں نے اپنی فیزیبلٹی جمع کری کہ ہم پاکستان میں پیاجو کمپنی جو اسمبلنگ ہے یا مینوفیکچرنگ ہے وہ بنائیں گے، تو کوہاٹ بنائیں گے. کوہاٹ میں کیونکہ کوہاٹ کے لوگوں کا انکلینیشن اور کوہاٹ کے لوگوں کا کریز پیاجو کی طرف، جو ویسپا کی سکوٹرز وغیرہ تھے، اور ان میں کچھ چیزیں کوہاٹ کے میکینکس نے ایسی بتائیں کہ وہ حیران ہوئے. مطلب وہ انڈسٹری نہیں بنی، ٹیلنٹ تھا، نہیں بنی انڈسٹری. اسٹیل مل کی میں پہلے بھی بات کری تھی میں نے کہ ان کا جو فیزیبلٹی، ان کے جو آئیڈیاز تھے، وہ اس وجہ سے وہ کوہاٹ کے لیے ملے تھے کہ وہ کوہاٹ میں لگے، کیونکہ کوہاٹ میں را مٹیریل ایزیلی اویلیبل ہے. آئرن، ان پہاڑوں میں اتنا آئرن ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں، سونا ہے اس میں، قیادت نہیں ہے، ضائع ہو رہا ہے. پھر بنا وہ کراچی میں انسٹال ہوا. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بڑی انڈسٹریز ہیں، بن سکتی ہیں. اب سافٹ ویئر کی انڈسٹری بن سکتی، سافٹ ویئر کی کمپنیز بن سکتی ہیں، آ سکتی ہیں. آپ ہمارے ہاں دیکھیں 6-7 موبائل کی مارکیٹس ہیں، انکلینیشن اتنا ہے. آپ اس میں دیکھیں ایک بچہ جو ہے تو وہ موبائل ٹھیک کرنا سیکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو تھوڑا سا وہ ملے تو انجینئر بنتا تھا، وہ بن سکتا تھا، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. تو انڈسٹریز کی طرف دوسرا یہ ہے کہ یہ انڈسٹریز آنے سے صرف ہمارے یہ نہیں کہ صرف بچے جو ہیں، مرد جو ہیں، وہ ان کو جابس ملیں گے، نہیں، عورت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے زندگی میں. پرٹیکولرلی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، تاریخی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑے وہ اس کے جو فائنینشیل کنٹریبیوٹر جو تھے وہ فیمل ہی ہوتے تھے. اس وقت فیمل ہماری کچھ جاننے والی ہیں، کچھ CSS کی پریپریشن کر رہی ہیں اور ساتھ میں فاسٹ فوڈ کا بزنس کر رہی ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس طریقے سے یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو. ہمارے پاس سپورٹس گیئر جو ہے یہاں پہ بن سکتی ہیں، مینوفیکچر ہو سکتی ہیں، یہاں پہ اسمبلنگ ہو سکتی ہے، آٹوموبائلس کی اسمبلنگ ہو سکتی ہے. اتنا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ کیپٹلائز کرنا ہے. اور اس کے لیے چاہیے لاجیکل برین چاہیے آپ کو، اور لاجیکل لیڈرشپ چاہیے، تاکہ اس ڈسٹرکٹ کو ہم پروموٹ کر سکیں. ہمارا ان امپلائمنٹ کا ریشو اتنا بڑھ رہا ہے کوہاٹ میں اسپیشلی، تو انڈسٹریز اس کے لیے بھی ایک جواب. بزنس آئیڈیاز نہیں ہے، ٹیلنٹ بہت ہے، بزنس آئیڈیاز نہیں ہے، انٹرپرینورشپ نہیں ہے. ہمارے پاس انٹرپرینورز بہت ہیں لیکن ان کو اپرچونٹیز نہیں ہے. وہ ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے ان کو وہ لیڈرشپ دینی ہے. آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں دیکھیں کوہاٹ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کو کوہاٹ کی طرف سے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے ان کی، تو وہ خود کو آرفنیج کی اس سٹیٹس میں محسوس کرتے ہیں. تو ہم ان کی یہ مایوسی ختم کریں گے ایک اچھے طریقے سے. سر مایوسی کی آپ نے بات کی کہ ہم لوگوں کی مایوسی ختم کریں گے. جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں سر، انہوں نے ہمارے لوگوں میں ایک مایوسی، احساسی کمتری ڈال دیا ہے. احساسی کمتری ان اے سینس کہ جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے، جو یہ لوگ کرتے ہیں، ان میں یہ لوگ لوکل کمیونٹی کو نہیں انوالو ہوتی ہے جی. تو اس سے ان کے نیڈس کا انہیں پتہ نہیں چلتا جی، کنسرنس کا نہیں پتہ چلتا. تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ ایجوکیٹ کریں گے. دیکھیں ایجوکیشن میں، دیکھیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیمپین میں آپ کے ساتھ جو ہے بڑا بڑا مافیا جو ہے وہ یہ کر رہی ہے اور آپ کیسے کر رہے ہیں کیمپین. وہ میرا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. میرا مینڈیٹ ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. جب آپ ایجوکیٹ کریں گے، انڈسٹریز یہ جو مافیا اپنا کام کرتے رہیں گے، لوگوں کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے. اسی طرح آپ کے جو اپنا ٹیلنٹ ہے اس کو آپ ایجوکیٹ کریں. وہ اس قابل ہوگا کہ ڈیپٹی کمشنر سے جا کے پوچھے گا، جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ، وہ MS سے جا کے پوچھے گا، وہ پیسکو سے جا کے پوچھے گا، وہ SNGPL سے جا کے پوچھے گا کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پوچھنے والا ہے وہ خود ہی چور ہے نا.
تو اس لیے ہم نے لوکل لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرنا بلکہ ان میں کانفیڈنس پیدا کرنا ہے کہ اپنے حق کے لیے کیا کرنا کیسے کرنا ہے. میرے لیے لوگ آئے کہ ہمارے راستے بند ہیں ان کو کیسے کھولیں گے. میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں. کہتے ہیں احتجاج کریں گے پھر تو ہمیں پکڑیں گے یہ ہوگا وہ. میں نے کہا نہیں احتجاج ہم ڈفرینٹ طریقے سے کریں گے. کہتے کیسے. میں نے کہا ہر بندہ اپنے ساتھ پھول لے کے آئے. ہم ان کے راستے میں ان کی روڈز اور گاڑیوں کے آگے ہم پھول رکھ لیں گے. پوری سڑک ہم پھول بھر دیں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ اس سے بہترین احتجاج دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اب تو ہماری بات مانیں اب تو ہماری ان تکالیف کو محسوس کریں راستے کھول لیں. مایوسی ختم کرنی ہے نا. ہم نے لڑنا تو نہیں ہے اپنے اداروں سے سمجھانا ہے ان کو کہ ہمیں فیل کریں تو کریں گے نا ایجوکیٹ کریں گے تو ہوگا نا. پھر اس کے بعد کوہارٹ کا جو ریالٹی فنڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہاؤ ٹو یوٹیلائز اٹ کہ ڈیولپمنٹ سٹی کی کس طرح کرے مطلب نیا کوہارٹ ہم نے بنانا ہے. یہ پرانا کوہارٹ جو ہے یہ تو ختم ہو گیا ہے. اس میں ایک میرے دوست کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے کہ جس میں وہ بہت بڑا مال بنا رہا ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا مال انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن اس کے آنے جانے کے راستے نہیں ہیں. اب جگہ اس کے پاس ہے آنے جانے کے راستے نہیں ہیں. میں اس کو بہت سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس کو شفٹ کر دیں تھوڑا باہر جائیے. آپ نئی سٹی بننا ہے. میرے پاس ہے پراپرٹی ہے بہت بڑی پراپرٹی ہے ہمارے پاس کوہارٹ میں. ڈیولپ کرنا ہے ہم کو. ایسا نہیں جس طرح ہو رہی ہیں قبضہ جات ہو رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر پانی کے اوپر قبرستانوں کے اوپر. نہیں پراپرلی ڈیولپمنٹ چلنی چاہیے اور یہ ہوگی جب ہم کوہارٹ میں اچھی قیادت لائیں گے تو وہ ان کو کنونس کریں گے. بجائے ہم ایسی قیادت لائیں گے جو ان کی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کریں گے. جو قبضہ مافیا اور پراپرٹی ڈیلرز ہیں انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے اور وہ کریں گے. تو رائلٹی فنڈ کو ہم نے استعمال کرنا ہے کوہارٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے. کیسے ڈیولپمنٹ نیا کوہارٹ بنانے کے لیے. نیا کوہارٹ کیسے بنائیں گے. ایجوکیٹ کریں گے سب سے پہلے لوگوں کو کہ جس جگہ پہ ایگریکلچر ہونی ہے اس پہ ایگریکلچر کریں. جس پہ رہنا ہے اس پہ رہیں. انہوں نے رہنے کی جگہ پہ ایگریکلچر تو ختم ہی ہو رہی ہے نا لیکن ایگریکلچر کی جگہوں پہ انہوں نے پلاٹیشن کر دی. اس کو ریگستان بنا دیا ہے. ریت اور یہ سیمنٹ ڈال دی. آپ جائیں دبئی جائیں آپ عربستان میں جائیں آپ انہوں نے ریگستان کو گلستان بنایا. ہم نے گلستان کو ریگستان بنایا. ایجوکیٹ کرنا اور ان پیسوں سے ایجوکیشن پہ کام کرنا. ایک ہیلتھ پہ کام کرنا اور تیسری روڈز کے اوپر. کوئی گھر نہیں بنے گا جب تک کہ وہاں پہ روڈ جو ہے وہ اپروو نہ ہو. ہم لوگ گھر بنا لیتے ہیں پھر گلیوں کے لیے ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں. کوئی نہیں بنے گا. اس کے اوپر ہم نے امپلیمنٹیشن کرنی. انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے. انفراسٹرکچر پہ بھی ہم آئیں گے ہیلتھ سیکٹر پہ بھی ہم آئیں گے. اس سے پہلے ان باتوں کی کنکلوژن یہ ہے کہ ہماری جو ایریا ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی لیک کرتی ہے. ان کے لیے آپ کیا انیشیٹو. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے آسان بات یہ نا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے آپ چھوٹا بچہ بھی گھر میں اگر وہ دیکھے گا کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کا پوچھنے والا اگر گھر میں ہی ہوگا وہ اکاؤنٹیبلٹی گھر سے ہی شروع ہوگی. تو اس کے لیے کریں گے کیا. سب سے پہلے ہم نے بیسک ڈیموکریٹک سسٹم میں ریفارمیشنز لانی ہے. یہ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہم نے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگوں کے انڈر لانا ہے. اگر کوئی تحصیل لیول پر کوئی آفیسر ہے یا کوئی امپلائی ہے تو وہ تحصیل کاؤنسل جس کو ہم نے ان کے ایک کیبنٹ بنایا کاؤنسل بنائی ہے جس میں ہم نے ولیج لیول کا ایک گورنر مقرر کیا ہوا ہے کہ جو ولیج لیول پہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ اس کے انڈر کام کریں گے. وہ اس کو اکاؤنٹیبل ہوں گے ریسپانسبل ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے آنسریبل ہوں گے. اور وہ جو گورنر ولیج گورنر ہوگا وہ اپنے لوگوں کے لیے ہوگا. پھر اس کے بعد تحصیل لیول پر پھر ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ گورنر کی سطح پہ پھر ڈسٹرکٹ گورنر جو ہوگا ڈسٹرکٹ لیول پر جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ سب آنسریبل ہوں گے ٹو ڈسٹرکٹ گورنر. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کو ہم نے گراس روٹ لیول سے اٹھانا ہے. اگر ایسے نہیں کریں گے تو پھر حق واقدار نہیں ملے گا. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس بہت مشکل ہو جائے گی. کوہارٹ کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یہ جو اگر آپ نارملی دیکھیں یونیورسٹی سے ہم جو اگر کوہارٹ جائیں تو راستے میں اگر آپ دیکھیں کہ گیس کے پائپوں کی وجہ سے پورے روڈ جو ہے نا وہ خراب ہو گئے
تو اس کے لیے آپ کیا کوہارٹ اس وقت آٹومیٹک چل رہا ہے. وہ آٹومیٹک اسٹیٹ ہوتی ہے نا جی آٹومیٹزم والی, یہ آٹومیٹزم اسٹیٹ میں چل رہا ہے. اپنی مرضی سے جس نے اگر کچھ کیا آن دا بیسس آف سمپتھی یا آن دا بیس آف ہیومینٹی تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھے یہاں پہ کوئی اداروں کی پرفارمنس نظر نہیں آئی. ادارے مجھے صرف اس لیے لگتے ہیں یہاں پہ کہ جو تنخواہیں بٹورنے اور سرکاری مراحت انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے, کوئی ان کو پبلک ویلفیئر کی کوئی وہ نہیں ہے, ماں سوائے یہ کہ وہ ان کی نوکری پکی ہے, اور نوکری پکی رکھنے کے لیے ان کو جو کرنا ہے وہ کریں گے, عوام کی خدمت کے لیے نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کوہارٹ میں اس وقت انفراسٹرکچر کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ دیکھیں ایک ڈپارٹمنٹ آ کے اس کو توڑتا ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹ آ کے اس کو مزید خراب کرتا ہے, اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. میں تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ میں تو جو ایڈمنسٹریٹو ہمارا سیٹ اپ ہوتا ہے, اتھارٹیز ہیں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, ان بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. میں کل ہماری پرسوں بات چل رہی تھی ڈی جی SNGPL سے, میں نے ان سے پوچھا یہ گیس کا پریشر اس کو مینج کرنا یہ کس کا کام ہوتا ہے اور یہ کر کون رہا ہے؟ تو ہنس پڑا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. given the challenges in health sector, especially ہمارے جو پرائیویٹ یا گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں کوہارٹ کے, انہوں نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی ہے. ایک تھوڑا سا سیریس کیس بن جاتا ہے پیشنٹ کا, ڈائریکٹ ریفر ٹو پشاور, ریفر ٹو اسلام آباد. یہ پالیسیز ہمارے ہاسپٹل نے ڈیولپ کی ہے. حالانکہ اس پہ فنڈز بھی لگے ہیں, جیسے کہ لیاقت ہاسپٹل کو اگر آپ دیکھیں تو 2013 سے لے کر ابھی تک بن رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, بن رہا ہے, توڑ رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ کن کے ہاتھوں میں ہم نے کوہارٹ دیا ہوا ہے. ایک ہاسپٹل کی مینجمنٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ میں نے کس گیٹ کو کھول کے رکھنا, کس کو بند کرنا, اور جس کو کھولتی ہے اس سے اس کا بینیفٹ ہو. اب یہ اگر ان سائڈ کی ایڈمنسٹریشن وہ نہ کر سکے اور ہم اس کی ہاتھ پوری کتاب دیں, وہ جو ایک لفظ کا بھرم نہ رکھ سکا, میں اس کے ہاتھ میں پوری کتاب دے دوں. تو اب ایسے چل رہا ہے کہ اتنی کرپشن چل رہی ہے ان چھوٹے چھوٹے اداروں میں. اب مجھے کسی نے کلپ سنائی ایک MS صاحب کی, ہاسپٹل کی. وہ ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہے کہ جی بس آپ چلائیں اپنا ہاسپٹل جیسے کریں لیکن میرا حصہ اس میں رکھیں. اور وہ ڈاکٹر ہنس کے مجھے کہتے یہ سنو. میں نے کہا مجھے کہتے نہیں, دے نہیں سکتا ہوں. یہ کرپشن چل رہی ہے. ایک میڈیسن سیلر, ایک کیمسٹ مجھے یہ کہے کہ میں اس شاپ کی انڈر دا ٹیبل 6-6.5 لاکھ میں منتھلی دیتا ہوں, کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا ان کی؟ کوئی ہے نہیں. ہم اسمگلر ہیں, ہم کرپٹ لوگ ہیں سر, اور انشاءاللہ کرپٹ کو ہی ہم الیکٹ کریں گے, کیونکہ ہم خود چور ہیں. چور کبھی اپنے لیے کوئی پولیس جو ہے باپ نہیں بناتا. کوہارٹ کے لیول پہ جو ٹیلنٹ ہے اس کا یا مس یوز ہو رہا ہے یا جو ہے نا وہ ویسٹ ہو رہا ہے, تو کس طرح ہم اس کو ریکور کریں گے؟ یہ دہشت گردی ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں دہشت گردی, ٹیررزم یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے پلاننگ ہو. جتنی پلاننگ یہاں پہ ہوتی ہے کوہارٹ میں آپ کے ٹیلنٹ کو, جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بزنس کی بات کی, بزنس ٹھیک ہے, میں اس کی وہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن تباہ کرنا آپ کے ٹیلنٹ کو, جیسے اس وقت آپ دیکھیں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کی اس کو بیچ رہی ہیں, مارس کو بیچتی ہیں, اور ہر بچہ یہ کہتا ہے کہ جی اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں, اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں, اس میں پیسے زیادہ ہیں, اس میں یہ پیسے کم لیتے ہیں, نمبر زیادہ دیتے ہیں. اور آپ کی پھر جو میں نام نہیں لے سکتا ہوں اس وقت, سرکاری ادارہ ہے, لیکن وہاں پہ مجھے سننے کو ملا کہ جی وہاں پہ ایک ہدایت آئی کہ جی پیپر چیک کریں آپ, لیکن خیال رہے کہ کسی گورنمنٹ اسکول کا بچہ ٹاپ نہ کرے. شرم آتی ہے ہمیں یہ باتیں سنتے ہوئے. اس کو ٹھیک کرنا ہے. کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ہم نے. اور کیسے ٹھیک کریں گے؟ اپنا ایک اچھا سا بڑا بنا کے. سر میں اگر بات کروں یوتھ کی, کوہارٹ کی, بلکہ پاکستان لیول کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں 65 to 66% ہماری آبادی یوتھ ہے. تو سر اگر کوہارٹ لیول کو دیکھا جائے اس میں بھی یہی نمبرز ہوں گے یوتھ کی, تو آپ یوتھ کو کیسے انگیج کریں گے, ان کو کیسے انکریج کریں گے کہ جو کوہارٹ کے جو ایشوز ہے
یا کوہارٹ کو ہم نے بیٹرمنٹ کی طرف ہی لے کے جانا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم کیسے انکریج کریں گے، انگیج ہوں گے آپ ان کے ساتھ تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ اس میں اسکولز اور یونیورسٹیز اینڈ کالجز جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو ہمارے پاس بزنس آئیڈیاز ہیں، فیوچرسٹک لوگ ہیں، فیوچر پلانز ہیں جن کے پاس، وہ جائیں اسکولز یونیورسٹیز میں، وہ وہاں پہ ڈسکس کریں، سیمینارز کریں، ایکٹیویٹیز کریں، اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک لڑکا ہے، انہوں نے مجھے ناسا کا کوئی ایک لیٹر دکھایا کہ ناسا سے جاب کی مجھے آفر آئی ہے. پھر اس نے کہا جب اس کو پتا چلے کہ میری عمر تو 16-17 سال ہے، میرا تو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا، تو بڑے حیران ہوئے کہ آپ کے پاس اتنی معلومات اور اتنی نالج کہاں سے. پھر اس نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ڈاکومنٹس مجھے دکھائے کہ مجھے ان لوگوں نے بھی سلیکٹ کرنا اس کے لیے ریکمینڈ کیا ہوا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے. بڑا عرصہ ہوا وہ بچہ غائب ہے. آپ لوکل لیول پہ کرپشن کی روک تھام کے لیے کیا جو ہے نا آنے والے وقت میں انتقام ایجوکیشن سے، اویئرنیس سے. جب ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کرنا ہے اور وہ نہیں کر رہا تو ظلم کر رہا ہے. ہم تو ہے ہی حق و حقدار کے لیے، جسٹس کے لیے. جو جس کا کام ہے وہ کام کرے، یہی جسٹس ہے سوسائٹی کا. اور بغیر جسٹس یعنی کفر سے سوسائٹی جو ہے معاشرہ قائم رہ سکتا ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بغیر انصاف کے نہیں. چرچل کو بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں جب برطانیہ کو بڑی شکستیں ہو رہی تھی، بہت ٹف ٹائم میں تھی، تو اسے پوچھا گیا کہ آپ یہ کمان سنبھالے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے بدنام نہ کریں. کہ نہیں، کہ اچھا ایک شرط پہ whether the justice is being provided in the courts to the local people. تو سب نے کہا ہاں یس یہ ہے. کہتے ہیں no power in the world can defeat the great Bachanao. جسٹس دینی، اور جسٹس یہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. جیسے جو جس کا کام ہے وہ کرے، جو جس کا حق ہے وہ اس سے ملے، جو جس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے. یہ جسٹس ہوگا. اور یہ ہوگا کیسے؟ ایجوکیٹ کرنا ہے. میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں تذکرہ کرنا ان چیزوں کا. اس وقت تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے مایوسی، ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈسپیرٹی کا. عوام اس وقت، وہ تو آپ چھوڑے، آج صبح ڈسکشنز ہماری چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف اچھے لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں بدقسمتی سے، کہ وہ جو کرپٹ لوگ تھے وہ بھی چھوڑ رہے ہیں. کس نہج پہ جا رہے ہیں ہم لوگ؟ میں بھی چھوڑ دوں ملک؟ کون ٹھیک کرے گا؟ یہ کس کا ہے یہ ملک؟ سر انشاءاللہ اگر آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اور کے ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ جو آپ کا ویژن ہے سر، وہ اکیلے ون ورسز آل والی پالیسی آپ اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں ہوتا یہی ہے. صرف میں کوہارٹ لیول کی بات نہیں کروں، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. کوئی پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے تو وہ بھی ون ورسز آل والی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں. تو آپ کا جو ویژن ہے، آپ اس کے لیے ون ورسز آل کی پالیسیز اڈاپٹ کریں گے یا سب کو ساتھ لے کے جائیں گے آگے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم تو اس دنیا میں آئے ہی سب کے لیے. انسان کا اس دنیا میں آنا سماج کے لیے ہے، انڈیویجولائزیشن کے لیے نہیں ہے. کلیکٹیوزم ہے، سوشلزم ہے، سوشیالٹی ہے، سوسیبلٹی ہے سوسائٹی میں. اگر یہ نہیں ہوگی پھر تو آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی. ہم تو کریں اسی معاشرے کے لیے. ہاں لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک چیز ہے، دیکھیں کنونسنگ ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے. جب کسی کو آپ ایجوکیٹ کریں گے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن کسی کو بائی فورس آپ نہیں کر سکتے. اس وقت کا جو پرابلم بنا ہوا ہے کہ بائی فورس کنونسنگ کرتے ہیں کہ جو نہیں ہوتی، ڈیوریبل نہیں ہے. یہاں تک کہ میں قرآن کی ایک آیت ہے، شاید صحیح طور سے میں اس کو وہ نہ کر سکوں، کہ وہ اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام تو ذکر کرنا ہے اور آپ کو مذکر بنایا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ کو اس کے اوپر مسلط نہیں کیا. آپ اپنا ویژن جو ہے وہ دور دراز کے جو علاقے ان تک کیسے پہنچائیں گے کے بارے میں جو جانتے نہیں ہیں، جیسے جو ہے کوہارٹ کے دور دراز کے علاقے ہو گئے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جو میری بات کو سمجھ سکیں وہ دوسروں کو سمجھائیں، کیونکہ اکیلا انسان کبھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ لوگ جس کو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے وہ اوروں کو سمجھائے، اور یہی بہترین انسان بھی ہے کہ جو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے.
تو میں اپنی یوتھ سے, اپنی اسٹوڈنٹ سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اور میں آئی ایم ہوپ فل, بڑی امید ہے مجھے کہ وہ میری باتوں کو سمجھیں گے اور وہ اپنے گاؤں تک پہنچائیں گے. اور ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے کن کو؟ بیسیکلی ہمارا فوکس ہے ہی اربن پہ, اربنائزیشن پہ. یعنی اربن ایریاز جتنے بھی ہیں یہ ڈیولپ ہوں گے, یہ ایجوکیٹ ہوں گے تو رورل ایریا کی طرف وہ کمیونیکیٹ کریں گے. تو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, میجر رسپانسبلٹی انہی لوگوں کی ہے جو سمجھتے ہیں, جو ایجوکیٹڈ ہیں, وہ سمجھے ان کو سمجھائیں. اسپیشلی ہماری یوتھ پرٹیکولرلی یوتھ. اس وقت کا جو یہ پورا ملک جو ہے اس وقت کھڑا ہوا ہے یوتھ پہ. باقی آپ کا جو طبقہ ہے وہ تو ڈس اپوائنٹ ہو چکا ہے. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ یوتھ ڈس اپوائنٹ ہو, لیکن فرار نہیں چاہیے ہے, فرار نہیں کرنا. فرار کریں گے ہم لوگ تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. جو لوگ یہ ملک چھوڑ رہے ہیں, میں ملک کی نہیں بات کر رہی ہوں, میں یہ یہاں تک کہتا ہوں کہ جو آدمی ایجوکیٹ ہو اور اپنا گاؤں چھوڑے وہ بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے. جو گاؤں اس کو بڑا کرتا ہے, پالتا پوستا ہے, کل جب وہ کسی کام کے کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. ایونلی جو گاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. میں جب گھر بنا رہا تھا, پلاٹ لے رہا تھا باہر کوارڈ میں, ایک اچھی جگہ سکھ کی ڈیے کہتے ہیں, تو مجھے مشورہ دیا گیا. میرے جو دوست تھے, کرنل صاحب تھے, وہ آئے, جو ہمارے دوسرے بینکرز تھے وہ آئے, بزنس مین ہے, کیا کر رہے ہیں آپ, نکلے یہاں سے, اپنے بچوں کا مستقبل یہ وغیرہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی نکل جاؤں. تو مجھے ایک بندہ آ کے انہوں ریکویسٹ کری, دیکھیں آپ لوگ گاؤں نہ چھوڑیں. کیوں؟ کہتے آپ جب گھر سے نکلتے ہو میرے بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں. وہ کرنل صاحب نکلتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب نکلتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. رول ماڈلز نہیں ہوتے. لیکن آپ لوگ نکل گئے, وہ چلا گیا, وہ بندہ چلا, وہ بندہ, میں تو آپ کے بس میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ان باتوں سے. کہتے آپ لوگ جائیے گا نہیں. تو اب ہم لوگ ملک بھی چھوڑ دیں, ہمارا ٹیلنٹ تو ویسے بھی باہر چلا گیا. ایونلی ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم پڑھیں گے, بی ایس کریں گے یا جو ہے نا باہر جائیں گے. تو یہ اس کو ختم کرنا ہے. انمپلائمنٹ کی وجہ, اس کی ایک بڑی وجہ ہے انمپلائمنٹ. تو ہم امپلائمنٹ کے لیے سیکھیں ہی نہ, کچھ اسکلز سیکھیں. ہم امپلائمنٹ کریں, اپنے ملک میں کریں نا. اسی اپروچ کو, اسی سوچ کو ہم نے آگے لے کے جانا. دیکھیے میرا گاؤں تو تبھی ترقی کرے گا نا میں ترقی کر کے اپنے گاؤں میں رہوں گا. انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھا, وہ سکھ جو تھے ہمارے, وہ پاکستان کے کسی گاؤں سے اس کا تعلق تھا, منموہن سنگھ. وہ وزیر اعظم انڈیا کا بنا اور کھمبے اس نے لگائے پاکستان میں, کہ یہ میرا گاؤں. ہم گاؤں میں رہیں گے, گاؤں کے لیے کام کریں, گاؤں سے نکلیں گے اسلام آباد رہیں گے, پشاور رہیں گے, اپنے گاؤں سے نکل کے کڈیے جائیں گے. تو گاؤں کو کس کو حوالے کریں گے, کس کے حوالے؟ مت چھوڑے اپنے گاؤں کو, اپنے ملک کو. سر ہم اخلاقیات کو اگر دیکھیں, اخلاقیات پر اگر ہم بات کریں, ہمارے جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں, مورل سٹینڈرڈز ہیں, پرٹیکولرلی اب کوہارٹ کی بات کر رہے ہیں. سر میں اگر اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں, حالانکہ دیٹ از ناٹ دا کرائٹیریا ٹو جج, لیکن ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے ٹک ٹاک. اگر آپ اس میں کوہارٹ کا ریجن سیٹ کریں گے نا سر, کوہارٹ کی جتنی ویڈیوز آپ کے پاس آئے گی اس میں آپ ایسی ویڈیو نہیں دیکھو گے کہ اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے, یا اس سے آپ کو کچھ ایسے چیز دیکھنے کو ملے کہ آپ اویئر ہو اس سے. ہم کرتے کیا ہیں, ہم ڈانس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں سر, ہم ناچتے گاتے ہیں, ہم جمپ پہ لگا رہے ہوتے ہیں نیروں سے, اوون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم غلط چیزوں کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اخلاقیات کا لیول ہمارا یہی ہے. تو سر اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ سب سے بیسک جو چیز ہے سر وہ اخلاقیات ہے ہماری. جی بالکل. اصل میں انڈیویجولائزیشن, انڈیویجولزم اینڈ کلیکٹیوزم, اس کو آپ اس طریقے سے نہ دیکھیں جس طرح کتاب میں لکھا ہوا, اس کو آپ ریئل سینس میں دیکھیں. اس وقت ہے انڈیویجولائزیشن. پہلے معاشرہ جو تھا وہ گاؤں تھا, وہ گھروں میں تبدیل ہو. پہلے کہتے تھے لوگ حجرہ ہوتا تھا, پھر بیٹھک بن گئی, ٹھیک ہے, پھر بیٹھک سے اندر اپنا اپنا کمرہ ہوا, ہر ایک کا اپنا اپنا مہمان. ایک بھائی کا مہمان ہوگا, دوسرا بھائی اس کو انٹرٹین نہیں کرتا. پہلے مہمان پورے گاؤں کا ہوتا تھا. یہ انڈیویجولائزیشن جو ہے یہ ہمیں اس سوشیبلٹی سے دور لے جاتی. ہم تو انسان ہیں, ہم تو سوشل اینیمل ہیں نا, سوسائٹی میں ہے. تو ہم جب تک ہماری ایکٹیویٹی سوشل نہیں رہے گی
सोशल इम्पैक्ट रह ही गए नहीं. इंडिविजुअल इफेक्ट तो यही है, इंडिविजुअलाइजेशन का रिजल्ट है ये सब. सोशल एक्टिविटीज हमारी है नहीं, गुजरा है नहीं, घरों में हम लोग साथ नहीं बैठते, माँ सिवाय खाने के. अब तो खाना भी हर लोग बर्गर टाइप अलग अलग सब खा लेते हैं. तो हम घर में, हमारी सोसाइटी नहीं है. जब सोशल एक्टिविटीज नहीं तो डिस्कशन कहां से आएंगी? जब डिस्कशन सोशल है ही नहीं तो रिजल्ट तो यही होगा, जिसके पास जो है, जो देख रहे वही करेगा. इसके लिए सोसाइटी को प्रमोट करना है, सोशल एक्टिविटीज को प्रमोट करना है. हम मसाजिद में होके भी इंडिविजुअल्स हैं. हम बाजुमात नमाज पढ़ने के बावजूद हम इंडिविजुअल होते हैं. हालांकि आपकी बाजुमात नमाज का मतलब ही कलेक्टिविज्म है, लेकिन होती नहीं. तो हमने क्या करना है, इन तमाम चीजों का डिस्कशन करनी है. और ये तब करेंगे हम जब मिल बैठेंगे, जो आज हम मिल बैठे हुए हैं. ठीक है ना, 3 बंदे बैठे हुए हैं, 4 बंदे बैठे हैं, 5 बंदे बैठे हैं और किसी उस पर बात कर रहे हैं. उसमें आजकल क्या हुजरा बना, किसी शॉप में जाएंगे, खुसूसन हेयर ड्रेसर के पास आप जाएंगे, उसमें आप लोग पहले देखते होते कोई डिस्कशन चलती थी. रोटी वाले की, नानबाई की दुकान पर जाके कोई डिस्कशन, अब वहां भी नहीं होती. वहां भी जाके लोग अपने मोबाइल में, हाँ बेशक करें, लेकिन उसमें पॉजिटिव चीजें. तो चैरिटी बिगिंस एट होम. घर से आपकी शुरू होगी और वो कलेक्टिविज्म, इज्तिमाइयत, उसको प्रमोट करना है. तो ये तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी, आपका अखलाक ठीक होगा, आप सीखेंगे, आप मेरा ख्याल रखेंगे. जब आप मेरे साथ होंगे, अब मैं आपके साथ होंगे, तो हम मुतकाबिल एक इंटरेक्शन होगा, तो एक दूसरे का ख्याल बाहमी रखेंगे हम लोग. अगर नहीं होगा तो फिर तो नहीं हो सकता ना. एक्टिविटीज हमारी इंडिविजुअलाइजेशन वाली. डू यू थिंक कि हम पे वेस्टर्न कल्चर का कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट? नहीं, कोई ऐसा नहीं. मेरे दोस्त हैं और वो इंग्लैंड में है, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं. एक बच्चा उसकी 6 क्लास में है. उस दिन मुझे कह रहा था कि यार मुझे बड़ी हैरानगी है, वो चीजें जो इंग्लैंड में इस्लामियात की पढ़ाई जाती हैं, हमें अब तक नहीं पढ़ाई गई. मैंने क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल मैकेनिज्म ऑफ इस्लाम. मैंने क्या, इस्लामिक लीडरशिप. अब हम उससे ये चीजें क्यों नहीं सीख सकते? जिहाद के कॉन्सेप्ट वहां पे जिस अंदाज में पढ़ाया जाता है, हमें नहीं पढ़ाया जाता. हमें तो अपनी एंगल से, हमसे जिसने जो काम लेना था उस तरीके से पढ़ाया. हम खुद चोर है ना घर के अंदर. तो मसला ये है कि हमने यहां से शुरू करना है. तो वेस्टर्न कल्चर को हम कभी ना बदनाम करें. वहां पे जो इंसानियत है हमें नहीं. जमालुद्दीन अफगानी साहब फरमाते थे कि जब मैं यूरोप गया तो वहां पे मैंने इस्लाम देखे बगैर मुसलमानों के, और यहां जब आया तो हमने मुसलमान देखे बगैर इस्लाम के. बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि हम उनको देखते हैं कि वो लोग दुनिया में क्यों तरक्की कर रहे हैं, और हम उनकी गलत चीज़ें ले रहे हैं. सुपरफिशियल पेरेंट्स जो है उनको हम कॉपी कर रहे हैं, बजाय उन चीज़ों के जिनकी वजह से वो लोग असल में तरक्की कर रहे हैं. तो हम ये भी इसके लिए कह सकते हैं. बस तो ऐसा ही है ना कि हम लोग इस वक्त किसी काम के नहीं है, एम्प्टी वेसल्स हैं हम लोग. तो हम कभी एक को डिस्कस करेंगे, कभी दूसरे को. जब हम कोई हमारा विजन होगा आगे जाने के लिए, तो फिर हम काम कर सकते हैं. फिर हम इसको अच्छा बुरा, और वो तमीज होगी हमें कौन अच्छा, क्या अच्छा और क्या बुरा है. What do you think of the political blame game? आप आते हैं, आप मुझे ब्लेम करते हैं, इसने तो ये किया था, मैं ये कैसे ठीक करूं. दूसरा आता है, ये आपको ब्लेम करेगा. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? खत्म होना चाहिए, काम पे फोकस करना चाहिए. अगर मैं भी अब कहूं कि इसको ये मिला और उसके ये, उसने ये किया था, उसने ये किया था, तो मेरी तकरीर तो ये होगी ना जी. ठीक है, इसकी बजाय मैं क्यों ना एजुकेशन पे बात करूं, क्यों ना मैं बेसिक नेसेसिटीज जो लोगों को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग नफ्सियाती मरीज अमराज का शिकार हैं, उन पर बात करूं. क्यों ना मैं ये अपना जो है हेल्थ पे बात करूं. क्यों ना इसके लिए मैं कोई राह सोल्यूशन निकालूं. मैं बजाय इसके कि मेरा जो जलसा होगा 20-25 मिनट की, मेरी जो तकरीर होगी 5-10 मिनट की, वो मैं लोगों के खिलाफ बातें करने में ज़ाया करूं. क्यों ना मैं लोगों की उन मसाइल के ऊपर फोकस करूं, उसके हल तलाश करें. वो जिसने जो करना था वो किया, वो गया. बस जितना वो कर सकता था उसने अच्छा किया, वो उतना ही कर सकता था जितना उसने किया. उसने जो बुरा किया, जो वो कर सकता था जितना उसने किया, बस गया. अब मैं जितना कर सकूंगा ना मैं करूंगा, बुरा या अच्छा. अब मेरी बात है, मैं आगे जाऊंगा, मेरे साथ चलना है.
اب ان کو چھوڑ دیں. میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ جو اس نے کیا. حامد محمود خان جو ایم این اے تھے، ایم پی تھے، منسٹر تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے برا ہے اچھا انہوں نے کیا. اب آگے دیکھیں. ہمیں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ کل کو اگر ہم الیکٹورل ڈے پہ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں کہ ہمیں اتنی اویئرنیس ہو کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ مطلب ہمیں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ ان بیسس پہ ہم کسی بندے کو ووٹ دیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں کسی سے. میں کسی کو ووٹ کیوں دے رہا ہوں، یہ میں خود کو دیکھوں، سیلف انالیسس کروں، سیلف اسسمنٹ کروں کہ میں ووٹ دے رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میرے معاشرے میں بہتری آئے، ایجوکیشن آئے، گیس آئے، امپلائمنٹ آئے، بیسک نیسیسٹیز پوری ہوں، ظلم کا خاتمہ ہو، انصاف ملے، پھر میں یہ میری سٹینڈرڈز ہے، میری اپنے ایز اے ووٹر بات کر رہا ہوں. پھر میں دیکھوں گا کہ میری ان چیزوں کا ترجمان کون ہے، حامد محمود اسلم یا اکرم. اگر میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں ووٹ کیوں دے رہا ہوں، وہ ووٹ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ کرنے والے ویسے ہی وہی کریں گے جو ان کی مرضی ہے، زیادہ تر لوگ مایوس پھر تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے نا. جی سر. ہم تو ہمیشہ آپٹمسٹک جائیں گے نا. جی دیکھیں ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کتنی کروز اینڈ رف اینڈ ٹف سے گزرنا ہوتا ہے، پھر پشاور پہنچتے ہیں. اور گاڑی کے ٹائر ہے ربر کے، ہمیں یہ بھی پتا ہے وہ پنکچر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم جاتے ہیں کیونکہ آپٹمسٹک ہوتے ہیں. اب ہم میں اگر آپٹمزم نہیں ہے، پیسمسٹ ہو گئے. آپ کو لوگ کیوں ووٹ کریں؟ یا اگر میں اس کو یہ کہوں کہ آپ اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی لیڈرشپ کی، آپ کی جو ٹرم ہوگا 5 سال کا، کہ کی پریورٹیز آپ کی کیا ہوگی فار دا ٹرانسفارمیشن، فار دا بیٹرمنٹ، فار دا ڈیولپمنٹ آف دس سٹی. فوکس کرتا ہوں سب سے پہلے حق بحقدار پہ، کہ سب کو اپنا حق ملے، حقدار کو اپنا حق ملے. اس وقت حق نہیں مل رہا، تعلیم کے معاملے میں بھی حق نہیں مل رہا، صحت کے معاملے میں حق نہیں مل رہا، جابز کے معاملے میں اپنا حق نہیں مل رہا، بیسک نیسیسٹیز نہیں مل رہی، اس کا حق نہیں مل رہا. تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں. میں خود کو سمجھتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم یہ پیپلز اینٹی کرپشن فورس ہے. تو میرا یہ ویژن ہے، اگر یہ کسی کو اچھا لگے تو مجھے ووٹ کرے. اگر مجھے کوئی یہ دیکھے یہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیا کر رہا ہے، یہ تو یہ ایسے ویسے، بلکہ یہ دیکھیے میں بول کے آ رہا ہوں، میں کر کے آ رہا ہوں. میں ہوں کون وہ الگ بات، میں کر کے آ رہا ہوں. تو اگر کسی کو یہ اٹریکٹ کرتی ہیں میری باتیں اور سمجھتا ہے کہ ہاں ہو سکتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا بازو بن سکتا ہوں، تو مجھے ووٹ کرے. ہمارے جو مدرسے کے بچے ہیں سر، جیسے ہمارے لیے امپورٹنٹ اسکول کے بچے یونیورسٹیز کے رکھتے ہیں، ویسے ہی مدرسے کی بھی ہوتے ہیں. لیکن پارٹیکولرلی الیکشنز میں ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان کے جو ووٹس ہیں ان کو اور جلسوں میں پولیٹیکل پرپزز کے لیے، حالانکہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں اسپیشلی؟ دیکھیے ہر بندے کے پاس دن میں کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں وہ اس کو اکیلے بیٹھنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے. کچھ بھی نہیں، نہ وہ موبائل میں ہو، نہ کھانے پہ ہو، نہ ٹی وی پہ ہو، نہ کچھ اور ہو، نہ کتاب پڑھتا، نہ کچھ نہیں، ایسے ہی بیٹھے سوچے وہ تھوڑا. تو اس کے دماغ میں ایک چیز آئے گی، چاہے بچہ ہے یا بڑا ہے، کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. ان کو ایویلویٹ کرے گا، اسیسمنٹ کرے گا، پروسیس کرے گا. تو جو خود کو لیڈر کہتے ہیں وہ اپنا ویژن دکھائے لوگوں کو کہ میں اس وقت اس سٹیج پہ کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو کلک کرے گا، جب وہ ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ اور اس کا خدا ہوگا. بس چاہے وہ مدرسے کا ہے یا چاہے اس کا ہے، سب بندے تذکرہ کریں. میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ تبلیغ ہو نا، میں اس کا ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دوں اور اس کے پیرامیٹر سیٹ کروں گا اور لازمی قرار دوں. اس ڈپارٹمنٹ میں امپلائمنٹ ہو. یہ ایجوکیٹ کرنا جو ہے یہ بہت عام ہے زندگی میں. آپ کی تربیت میں سب سے بڑی چیز آپ کی اویئرنیس اور ایجوکیشن ہوتی ہے. یہ میں اس وقت جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں آدھے گھنٹے سے، یہ خود کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں، اس کو انٹریکشن کر رہے ہیں ہم لوگ. تو ان لوگوں کو بھی وہ چانس ملے
سوچنے کا بھی اور اپنی رائے دینے کا بھی. پھر وہ جب جائیں گے اس کو استاد صاحب نے، اس کو وکلاء کرام نے یا علماء کرام نے جو کہا ہے وہ اس پہ ضرور سوچیں گے. آج نہیں کل وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اینڈ آپ اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے، ہمارے یوتھ کو، ہمارے اسٹوڈنٹس؟ میں اسٹوڈنٹ کو اس وقت ایک وہ کرنا چاہتا ہوں جس پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی، اور وہ یہ ہے کہ سیاست میں حصہ لیں. کیونکہ اس وقت جو ہے ملک جو ہے اس کو سیاستدان ہی باہر نکال سکتا ہے اس کرب سے، اس کرائسس سے. لیکن کیسی سیاست کرے وہ سیکھ کے کرے. دوسرا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ایکڈیمکس اور اپنے کریکولم میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں. یہ سیاست کو ہم نے گالی کیوں سمجھا ہوا ہے؟ بچوں کو سمجھائیں، لیڈرشپ سمجھائیں، ان کو وہ اپرچونٹیز دیں جس میں وہ اپنی لیڈرشپ کے وہ کارنامے دکھا سکیں. ان کو کچھ ٹاسک دیں، ہم ان کو لیڈرز بنائیں تاکہ وہ سیکھیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ 2 آدمی بھی کہیں جائیں تو ایک کو اپنا امیر بنائیں. مطلب ورنہ ہر دوسرا آدمی لیڈر ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کا ریسپانسبل ہوگا نا. تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز میں چاہتا ہوں کہ وہ گرو کریں، کریٹیوٹی آئے ہمارے لوگوں میں. تو اس کے لیے ہم ایکڈیمکس چینج کریں گے. تھینک یو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سمجھا، ہمیں ہماری باتوں کو اتنا کنسیڈر کیا.